اپنے خیال میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم کرنے کے لیے اپنی ساری طاقتی قوتیں مجتمع کر کے حملہ آور ہیں. اور یہ بات کوئی آج کی نہیں، صرف آپ کے شہر کراچی، آپ کے ملک پاکستان، ہندوستان، عرب، یورپ، کسی ایک جگہ کی نہیں، بلکہ بقول اقبال ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. ایک طرف یہ ہے اور دوسری جانب عاشقان مصطفیٰ اور غلامان محبوب خدا کا یہ اعلان ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدوف جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدوف جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم رہے ذکر ان کا سناتے جائیں. یہ دونوں قوتیں ایک ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور جاری و ساری رہیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی اور امت محمدی کا دعویٰ کرنے والے ہمیں کیا کرنا چاہیے. بس یہ گفتگو مختصر سی کر کے میں آپ کے اور آپ کے مخصوص اور خاص مقررین کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. میں نہ تو کوئی اتنا بڑا مقرر یا مفکر ہوں کہ آپ حضرات کو نکات سے نوازوں گا یا آپ کو لطائف سے اور مواعظ حسنہ سے ہنساؤں گا یا رلاؤں گا. ایک طالب علم ہونے کے ناطے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور دعوت فکر دینا چاہوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ توجہ فرمائیں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سامعین گرامی قدر، یہ کائنات اتنی وسیع و عریض اور اتنی گہری ہے کہ ہزاروں سال سے انسان اس پر ریسرچ اور تحقیق کرتا چلا رہا ہے، ابھی تک اس کائنات کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا. زمین و آسمان، یہ شجر و حجر، یہ شمس و قمر اور یہ ستارے، یہ دریا اور سمندر اور ان کے اندر پائی جانے والی مخلوقات، اس کا ایک تہائی حصہ بھی ابھی انسان معلوم نہیں کر سکا. اور جو ہوس پرست اور دنیا پرست لوگ اس جستجو اس تجسس میں لگے ہوئے ہیں اور کائنات سے بے شمار خزانے برآمد کر کے دنیاوی زندگی کو سنوار اور سدھار رہے ہیں، ان کی بھی کاوشیں اور کوششیں، محنتیں جاری و ساری ہیں، لیکن ابھی تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کائنات کی حقیقت کو ہم سمجھ گئے ہیں. اور یہ ممکن بھی نہیں ہے، انسان کے بس میں بھی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کے بس میں کیا ہے؟ یہ بو کلامونی اور یہ کائنات میں بکھی ہوئی مخلوقات
جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کیا یہ سب بیکار ہے؟ کیا اس کا کوئی مقصد بھی ہے؟ سائنسدان اور دنیا والے تو صرف اس کی مادی حیثیت اور مادی ضرورت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے کمال کر دیا ہے. کہیں آسمان پہ کمندے ڈال رہے ہیں تو کہیں یہ قمقمے جلا کر دنیا کو منور اور روشن کر رہے ہیں، اور کہیں سمندر کی تہ میں غوطے لگا کر وہاں سے ہیرے اور موتی، اور پھر اب یہ کہ ایندھن اور تیل نکال رہے ہیں اور دنیا والوں کو ہنسا اور نچا رہے ہیں. وہ اپنے اس کمال پر مست ہیں. اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، اس کائنات کو بھی پیدا کرنے والا ہے اور اس انسان کی بھی تخلیق فرمانے والا ہے. وہ اللہ جس نے اس انسان کو اس کائنات کا سب سے حسین اور خوبصورت شاہکار قرار دیا اور اعلان فرما دیا کہ دنیا والوں غور سے سن لو کہ اس کائنات میں اگر کوئی پسندیدہ اور میری محبوب مخلوق ہے تو وہ حضرت انسان ہے. اب اس انسان میں کون سا کمال ہے؟ یہ انسان خود بھی تو ایک کل پر نہیں ہے، نہ اس کا ایک رنگ ہے، نہ اس کی ایک زبان ہے، نہ اس کا کوئی ایک وطن ہے، نہ اس کی کوئی ایک بات کسی ایک نقطے پر ہے. تو پھر اس کے اندر کمال کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ انسانوں تم اپنے اندر غور کرو، اپنی ذات پر غور کرو. جب تم اپنے اندر غور کرو گے، اپنی ذات پر غور کرو گے تو اس حقیقت کو پا جاؤ گے. اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اللہ کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے اپنی پہچان کرنی ہے، اور پھر اللہ نے جس رہبری اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ قائم فرمایا اور ان سب کی حقانیت اور ان سب کی صداقت و نورانیت پر مورد تصدیق نصب کرنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور آخری نبی اور اپنا محبوب بنا کر ارسال فرمایا، مبعوث فرمایا. تو اعلان کر دیا کہ اب ساری حقیقتیں ختم ہو گئیں، مکمل ہو گئیں، کامل ہو گئی. انبیاء کرام کی تعلیمات کی صداقت عیا ہو گئی، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک میرے محبوب دانائے خفا و عیوب حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر میرے قرآن پر غور و فکر، میری کلام اور میری اس عطا کردہ کتاب پر غور و فکر نہیں کرو گے تو اس کائنات کو سمجھ نہیں سکتے. یہ جو تمہیں اختلاف نظر آ رہا ہے، یہ اختلاف تمہیں دعوت فکر دے رہا ہے. یہ زمین و آسمان میں جتنی بھی مختلف چیزیں ہیں، تمہارے اپنے اندر جتنے مختلف اعضاء ہیں اور جتنی بھی تمہاری شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، رنگ و نسل ہے، جو تمہاری زبانیں ہیں، یہ سب تدبر کا تقاضا کرتی ہیں، غور اور فکر کا تقاضا کرتی ہیں. ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان کے اندر یہ اختلافات، رات و دن میں یہ تغیر و تبدل، رات کا کالا ہونا، دن کا سفید ہونا، سورج کا تپش کے ساتھ چمک دھمک والا ہونا اور چاند کی بھینی بھینی روشنی، یہ تمام اختلافات کیا ہیں؟ یہ رب کائنات کو پہچاننے کے لیے دلیلیں ہیں، لے آیات ہیں، نشانیاں ہیں. لیکن شاہ فرمایا کہ ان نشانیوں سے
مستفید کون ہو سکتا ہے؟ ان علامات کو سمجھ کر مجھ تک پہنچ کون سکتا ہے؟ بس یہ وہ نقطہ ہے جس پر آپ نے بھی توجہ دینی ہے، میں نے بھی توجہ دینی ہے۔ کسی کا خیال یہ ہے کہ ہم نے کمندیں آسمان پر ڈال دی ہیں تو ہم بڑے عقل مند ہو گئے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو تہس نہس کرنے کے لیے بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، راکٹ تیار کر دیے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس کائنات کا سلطان اور بادشاہ اور بڑی طاقت بن گیا ہوں، میں نے اس کائنات کو مسخر اور تابع کر دیا ہے، بڑا عقل مند ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں، یہ عقل مند نہیں، یہ عقل مند، یہ توجہ فرمائیے گا۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، نہ کسی رسالے کا آپ کو کوئی تراشا پڑھ کر سنا رہا ہوں، اللہ کا پاک کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اولی الالباب، یہ عقل کے لیے پہچان ہے، یہ عقل والوں کے لیے سبق ہے، یہ عقل والوں کے لیے نشانات ہیں، یہ عقل والوں کے لیے روشنی کے مینار ہیں، یہ عقل والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ یا اللہ کون عقل والا؟ کوئی انجینئر کہلاتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انسانوں کے جسم کے رگیں گنتا ہے تو اس کے خون کے قطروں پر ریسرچ کر رہا ہے، تو کوئی سمندر کی تہ میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، تو کوئی آسمان کے ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے، اور پوری دنیا میں چرچا ہے کہ یہ بڑے عقل مند ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ عقل مند نہیں ہے، میں بتاتا ہوں کہ عقل مند کون ہے۔ اور فرمایا عقل مند وہ ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بتاتا ہوں عقل والے کون ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے کہ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیام، عقل والے وہ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، حالت قیام میں۔ وقعود، عقل والے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو بیٹھے بیٹھے بھی یاد کرتے ہیں۔ وعلی جنوبہم، عقل والے وہ ہیں کہ جو لیٹے لیٹے بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جب کائنات پر نگاہ دوڑاتے ہیں، زمین و آسمان کو دیکھتے ہیں، تو اس میں سے یہ موتی، یہ ریت اور یہ خاک اور یہ ذرے نہیں چنتے۔ جب اس کو دیکھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں کہ سورج صبح نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، سورج روشنی لے کر آتا ہے، ڈوبتا ہے، تو رات اندھیری چھا جاتی ہے۔ کائنات میں یہ رنگ ڈھنگ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ وہ جب یہ غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ صدیوں سے یہ سورج ایک ہی سمت سے نکل رہا ہے، ایک ہی سمت میں جا رہا ہے، ایک ہی اس کا وقت مقرر ہے، یہ اپنے اس ڈھنگ سے ایک لمحے کے لیے بھی بدلا نہیں ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے۔